السلام علیکم، کلکوشیری کے ساتھ جاوید شاہ۔ ناظرین حاضر خدمت ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت 26ویں ترمیم منظور کر دی گئی ہے۔ اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، فیصل واڈا نے، بلاول بھٹو۔ اس میں ایک نوجوان ہیں سیاستدان جو میں سمجھتا ہوں تمام پارلیمنٹ میں سب سے نوجوان ہوں گے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ ان کے نانا نے 73 کا آئین دیا تھا، اور 73 کے آئین کے لیے متفقہ طور پر تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو مستقل طور پر مذاکرات ہوتے رہے۔ ایک طویل عرصے تک، 1.5-2 مہینے تک مذاکرات تھے، جب تک متفقہ نہیں ہو گیا، جب تک اس کی منظوری نہیں دی گئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کارنامہ تھا پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں جو پہلے آئین چل رہا تھا اس کی پامالی ہوئی تھی 56 میں یا 57 جو ایوب خان نے اس کی بری طرح سے پامالی کی تھی۔ ایوب خان فیلڈ مارشل بھی تھے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی تھے، تو لازمی ان پہ بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے آمریت کو مسلط کیا تھا 58 کے اندر جمہوری حکومت کو برطرف کر کے، تو اس کے بعد ایک متفقہ آئین کی بے حد ضرورت تھی جو پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے نافذ کرایا متفقہ طور پہ، جس میں جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد اور میاں طوفیل میں کن کن کے نام لو، انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ادا کیا۔ یہ وہ سیاسی شعور رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے بالائے طاق رکھا۔ جبکہ سیاسی شعور رکھنے والی جو جماعت ہوتی ہے وہ یہ ایسے موقع جو تاریخی موقع ہوتے اس پہ اپنے اختلافات کو بھول جاتی ہے اور اپنا سیاسی فیصلہ کرتی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پی ٹی آئی نے سیاسی شعور کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے جو وکلا سیاسی رہنما تھے اور ایم این ایز جو ہیں اور جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے مشورے تو دیے فضل الرحمان صاحب کے، حکومتی کمیٹی کو مشورے تو دیے، اور ان کے کہنے پہ بعض شکیں نکالی گئی ہیں، جس میں یعنی کہ ملٹری کوڈ کے حوالے سے بہت ساری ایسی شکیں تھیں جو ان کے کہنے پہ نکالی گئیں۔ اسی لیے نکالی گئیں کہ اس کو متفقہ بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی حمایت لینے کے لیے یہ سب عمل کیا گیا۔ وہ بھی مذاکرات میں بدستور شریک رہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب انہوں نے عمران خان سے جا کے ملاقات کی اور تو ان کی قیادت نے جو وہاں سے ان کو ہدایت دی، اس کے بعد وہ بالکل منحرف ہو گئے اپنے ان تمام سے، اور پھر گئے اور انہوں نے کہا ہم نے کسی کی حمایت نہیں کی۔ جبکہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بعض ایسی مشورے دیے جو صائب مشورے تھے، وہ میں نے ایوان تک حکومت کے پہنچائے، حکومت کے ذمہ داروں تک پہنچائے، اور حکومت کے ذمہ داروں نے اس میں اس کو مثبت لیا اور اس میں ترمیم کی، وہ شکوں کو نکالا اس 26ویں ترمیم کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمل حکومت کی طرف سے ہوا تھا تو پی ٹی آئی کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی نے سیاسی شعور کا مظاہرہ یا سیاسی بصیرت کا مظاہرہ میں کیوں نہیں کیا اس موقع پہ؟ یہ ان کے قیادت کا فقدان لگتا ہے یا قیادت کا غصہ لگتا ہے، جو قیادت جیل میں ہے، یا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ان کا موقف یہ ایسا تھا جو اس تاریخی موقع پہ انہوں نے جب پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات تھی۔ کل کو پی ٹی آئی پاکستان میں اقتدار میں آتی تو پی ٹی آئی کے لیے بھی یہی ترامیم فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ یہ ترامیم کسی سے پارٹی کے مفاد میں نہیں، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں فضل الرحمان کا جو رول ہے وہ بھی یاد رکھا جائے گا، فیصل واڈا کا جو یہ رول ہے وہ بھی۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے کچھ منحرف رہنما جنہوں نے جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ دیا، تو ان کے خلاف اب جو فیس بک ہے یا انٹرنیٹ جو ہے اس پہ ان کے خلاف زہریلے بیانات پی ٹی آئی کی طرف سے شروع کر دیے گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ اس دوران میں مولانا کی تعریف اتنی کی گئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر پی ٹی آئی نے اب مولانا کو تنقید کا نشانہ جو بنانا شروع کیا ہے تو اس پہ لوگ ان پہ بھی تنقید کریں گے کہ کل کو آپ مولانا کی زیر اقتدا میں آپ کے ایم این ایز نے نماز پڑھی، ان کی زیر اقتدا باجماعت نماز پڑھی ان کی قیادت میں، اب آپ ان کو اس طرح کے ناموں سے نواز رہے ہیں، ان کو یعنی کہ
میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو مولانا کے خلاف نیٹ پہ شروع ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمہوری سوچ رکھنے والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی والوں کو اپنے کارکنان کو منع کرنا چاہیے کہ ٹرولنگ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ کسی کے خلاف بھی نہ کریں, اور اپنے اس غلیظ جو لینگویج اور اس طرح سے استعمال کیا جا رہی ہے سیاسی رہنماؤں کے, چاہے ان کے اپنے منحرف رہنما ہیں یا مخالف رہنما ہیں تو یا فضل الرحمان صاحب ہیں, تو ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال نہ کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہترین عمل یہی ہوگا کہ جمہوریت کو مضبوط کیا جائے, پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے, ووٹ کی طاقت کو مضبوط کیا جائے. اس عمل سے میں یہ سمجھنے پہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے گا, یہ کمیٹی بنائی گئی, اس میں تمام ایم کیو ایم اور تمام جماعتیں شامل ہیں. اب ان تمام جماعتوں کو جمہوریت دشمن نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پہ مولانا صاحب فضل الرحمان نے جو اپنا کردار ادا کیا اپنی 5 سیٹوں کے ساتھ یا 8 سیٹیں جو بھی ان کی, اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک بھرپور کردار ادا کیا, گورنمنٹ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا, بعض ترامیم واپس لینے پہ مجبور کر دیا. تو مولانا کا کردار اس میں بہت اہم تھا. اور اس میں جو ان کا جو پارٹیاں بڑی جماعتیں تھیں, باپ پارٹی بلوچستان کی, ایم کیو ایم جس کی زیادہ سیٹیں تھیں, وہ کچھ زیادہ اس ترامیم میں لینے میں کامیاب بہرحال نہیں ہو سکی, مگر 27ویں ترمیم ایک لائی جائے گی جس میں ایم کیو ایم کے جو مطالبے انہوں نے کیے تھے, جس کی وزیر اعظم نے منظوری دی تھی, ان کے ساتھ مذاکرات کر کے بہادر آباد پہ جو حکومت کا وفد آیا تھا, تو ان قریب انہوں نے بھی سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے فاروق ستار نے جو اپنی تقریر میں بتایا, تو انہوں نے بھی گورنمنٹ کے پاس اپنے سفارشات پیش کی ہیں اور ان کو ترمیم ان میں کرانے پہ انہوں نے زور دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں جب 27ویں ترمیم لائی جائے گی ان تمام پارٹیوں کی متفقہ منظوری سے, تو اس میں ان کا بھی مسئلہ کافی حد تک شہر کے جو شہری حقوق کے حوالے سے وہ حل ہو جائے گا اور ایم کیو کی بھی سنی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ عمل جو سیاسی جاری اور ساری رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی اپنا جملہ درست کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ اقتدار میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے اندر, اس کو بھانپتے ہوئے, اس کو سمجھتے ہوئے کوئی سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو وہ فیصلے لینے چاہیے جو عوام کے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, لازمی ان کو زیادہ ووٹ پڑیں. تو پی ٹی آئی پاکستان کی میں مقبول جماعت ہے, اس کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں تمام, تو ان کو ووٹ پڑیں تو وہ عوام کے حقوق کے لیے ایوان میں کیسے ہی نامساعد حالات ہیں ان میں حصہ لیں اور ہر پارٹیسپیٹ کریں, اور اس میں اپنے انہوں نے جو کمیٹی میں جس کو وہ نہیں مانا انہوں نے 26ویں ترمیم کو, اس کی جو کمیٹی بنی ہے اس میں اپنے نمائندے دیے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. پی ٹی آئی نے جو اپنے بیرسٹر گور اور صاحبزادہ کریم فضل کریم جو ان کے جو, تو یہ نمائندے دینے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی گئی اس کو تسلیم کر لیا ہے پی ٹی آئی نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک مثبت اور خوش آئند فیصلہ ہے. ہم اس کو خوش آمدید کرتے ہیں ان کے اس عمل کو, اور یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جاری جمہوری عمل کو جاری رہنا چاہیے. جیسی تیسی حکومت اس وقت ہے اقتدار میں, آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی والے 43 فارم کی پیداوار, تو 45 کی پیداوار, تو اب اس چیز کو ختم ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مضبوط کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو رنجشیں ختم کرنی چاہیے اور مقتدر حلقوں سے بھی تعلقات اپنے بہتر کرنے چاہیے. اب ایک جمہوری عمل جاری و ساری ہو گیا ہے. یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے بڑے دور اثر نتائج نکلیں گے اور مثبت نتائج بھی نکلیں گے, اور اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کے منفی نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں. لازمی پاکستان کے اندر ایک بیلنس کیا گیا ہے. جوڈیشری پر کافی الزامات لگتے رہے ہیں پاکستان میں. دیکھیں ثاقب نثار آئے, کوٹا صاحب آئے, ثاقب نثار نے یہاں شرجیل میمن کا شہد پکڑا, جو شراب کو بتایا بعد میں وہ شہد ثابت ہوا. تو یہ سب چیزیں پھر وہ حکومتی امور میں مداخلت میں لگ گئے کہ نہیں کہ انہوں نے ڈیم بنانے کے لیے پیسہ جمع کیا. یہ سب تنقید ان پہ کی جاتی ہے ان جسٹس حضرات پہ, تو ماضی میں بھی ایسے جسٹس رہے. تو میں سمجھتا ہوں اب متفقہ جو چیف جسٹس آئے گا اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا, اور یہ تمام سیاسی اور بار ایسوسیشن کی
مشاورت سے آئے گا، متفقہ فیصلہ ہوگا، تو یہ پاکستان کے اندر ایک بہترین جمہوری عمل کو جاری اور ساری رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی پارلیمنٹ پاکستان کی 26ویں ترمیم۔ اور اس میں جو ان کا کردار ہے، فیصل واڈا، فضل الرحمان، بلاول بھٹو، شہباز شریف، نواز شریف اور جتنے بھی زعماء تھے، اس میں پی ٹی آئی کے بھی میں سمجھتا ہوں بیرسٹر گور، اور یہ سب لوگوں نے جو کردار ادا کیا تاریخ میں سنہری حرفوں سے ہی لکھا جائے گا، اور ان کو یاد رکھا جائے گا تاریخ میں کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے سیاسی رہنماؤں نے شعور کا مظاہرہ کیا، بصیرت کا مظاہرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔